جی ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کلام ہے، اور سوال تھا کہ خلافت راشدہ کا نظام، یہ اکثر بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ 30-35 سال کے بعد فیل ہو گیا. خرابی نظام کی تھی یا خرابی ان فورسز کی تھی یا ان لوگوں کی تھی یا اس سوال کی تھی جو اس سوسائٹی میں آنا شروع ہو گیا تھا؟ آپ نے سوال کو جو شکل دے دی ہے اس میں مجھے ذرا وسیع بات کرنی پڑے گی. میرے نزدیک اسلام کا کامل نظام دشمن بھی مانتا ہے کہ کم سے کم 30-40 برس قائم رہا. مجھے آج یہ بتایا جائے آج تک وہ ڈیموکریسی جس کا خواب دیکھا تھا والٹری اور روسو نے، کہیں ایک دن کے لیے بھی کہیں آئی؟ نہیں، میں کبھی نہیں آئی. کیا وہ جو اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا خواب مارکس نے دکھایا تھا وہ ایک دن کے لیے بھی کہیں آیا؟ دنیا میں کوئی اور نظام ہے ہی نہیں. یہ نظام آیا اور 40 برس تک اپنی ٹوٹیلٹی کے اندر چوں کا تو قائم رہا. اب یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ نظام فیل ہو گیا. نظام نہیں فیل ہوا، انسان فیل ہوا ہے. ابھی انسان سوشل ایولیوشن کی اس لیول پر نہیں آیا تھا، ابھی اس کے اندر اتنی کانشسنس نہیں تھی. ابھی جو ہے خون اور قبائلی رشتے جو ہیں ان کی کافی جکڑ بندی موجود تھی. لہذا اسلام نے کیا کیا ہے، استاد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس اٹرنل اور حقیقی نظام کی ایک مثال دکھا دی. پوری دنیا مانے گی کہ وہ آئیڈیل نظام ہے، اور اب اس کو اصل میں بڑے پیمانے پر ہونا ہے. دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ نظام دنیا میں دوبارہ آئے گا اور گلوبل ہوگا. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی عجیب و غریب سوال ہے کہ 1400 سال میں ہم نے فقہی مسائل کے اوپر بڑا اجتہاد کیا، ہر مقام پہ ہوتا رہا. جس ایسے ایسے سوال ہم نے لوگوں کے جو کہ واقع ہوئے بھی نہیں تھے ہم نے ان کو پوچھا، لیکن سیاسی معاملات کے اندر ہم نے اجتہاد نہیں کیا. کہ ایک نظام جو اس وقت چل رہا تھا اس وقت ریگولر اجتہاد ہو رہا تھا، چیزیں نکل رہی تھیں، ہم نے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. اصل میں جو تاریخ ہے وہ کیا ہے کہ ملوکیت دوبارہ آ گئی، اور یہ ملوکیت اتنی مضبوطی سے آئی خلافت راشدہ کے بعد. امیر معاویہ انہیں کوئی خلیفہ راشد نہیں مانتا، وہ بادشاہ خود بھی نہیں ہوتے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسر عرب کے کسرائی ہیں. تو اصل میں ہوا کیا ہے، جب ملوکیت دوبارہ آ گئی تو کچھ اٹیمپٹس ہوئی ہیں ریسٹور کرنے کی، چاہے وہ حسین ابن علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چاہے عبداللہ ابن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چاہے نفس زکیہ تھے یا حضرت زید تھے. ان سب نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ناکامی 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 ناکامی. لہذا یہ سمجھا گیا کہ وی ہیو ٹو لیو انڈر دس روف. یہ روف اب ہٹنے والی نہیں ہے. تو اس کے نیچے نیچے اجتہاد چلتا رہا. ملوکیت کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اب یہ جو ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اسلامی فقہ میں متغلب جو ہے، جو خود غلبہ حاصل کر لے، اس کی حکومت بھی جائز ہے. بالکل. یہ تو جسٹس منیر کی بات ہوگی سر. نہیں، کہ فاتح انقلاب جائز ہے. جسٹس منیر کو اگر پتا ہوتا کہ فقہ اسلامی میں تغلب اور غصب جائز قرار دیا گیا ہے تو وہ مثال دوسری وہ کیا جو انہوں نے دے رکھی ہے جی وہ کیسٹن تھیوری، ہاں، وہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اپنی مثال لیتے چونکہ علم کہ نہیں جو تھا. مطلب جو قبضہ کر لے وہ حکومت پہ تو اس کی وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اجتہاد کی بات کرتے ہیں بہت، اور اقبال کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ. مسئلہ سر یہ ہے کہ کس قسم کے سیاسی نظام میں اجتہاد کی ضرورت، کیونکہ ہم نے آج تک جو نعرہ بڑا پاپولر ہے کہ خلفائے راشدین والا نظام ہمیں چاہیے، بہت پاپولر ہے. خلافت، وی وانٹ خلافہ بیک، پتہ نہیں کیا. وہ بش بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ خلافت واپس مانگتے ہیں. کیا خلافت واپس اسی طرح آئے گی جیسے وہ تھی یا کوئی کسی اجتہاد؟ نہیں، اگر وہ آنی ہوتی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے خلفائے راشدین کا دور اتنا آئیڈیل دور تھا تو کہہ لیجئے 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے ٹیک اوور کیا. 661 سے لے کے 1924 تک ملوکیت کا دور رہا ہے، اور اس دور میں کیوں ایفرٹ نہیں تھی مسلمانوں کی جو شہری تھے کہ وہ خلافت کا نظام واپس لائیں؟ لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس 1924 تک دنیا کے کسی اور خطے میں بھی کوئی ایفرٹ تھی ملوکیت ختم کرنے کی؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں نہیں، ایک اوورال مزاج بنتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. دوسری دنیا کو اس میں مت لائیں آپ. کچھ افریقن کنٹریز میں، نائجیریا، تھوڑا بہت میں کچھ ہوا ہے. نہیں، مسلمانوں کی بات نہیں میں کر رہا، یورپ بھی تھا. میں مسلمانوں کی بات. جی ہاں. ویسے یورپ میں تو ظاہر بات ہے کہ جب فرینچ ریولوشن آیا ہے اس کے بعد ہی اس کے بعد سے آغاز ہوا. اس سے بعد پہلے ان کا سوال ہی نہیں تھا. تو وہ تو اصل میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ملوکیت ہمارے ہاں آ گئی، پہلی بات تو جو آپ نے ایک بات کہی تھی،
بعین ہی خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں اب نہیں آ سکتا. ویری بولڈ اسٹیٹمنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جو خلافت راشدہ میں تھیں جو اب نہیں ہیں، نہ کبھی ہوگی قیامت تک. وہ نبوت کا تتمہ اور ضمیمہ تھا دور. جی ٹرینڈ لوگ وہ نبوت کہاں ہے؟ نمبر 2، ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ نے کیا ہوا تھا. اب کہاں ملیں گے آپ کو ایسے آسمان جنہیں آپ لائف لانگ خلافت دے دیں؟ آپ کی زمین نہیں ملے گا، آپ کو ٹائم مقرر کرنا پڑے گا. نمبر 3، ان میں گریڈیشن تھی جو محمد نے پیدا کر دی تھی کہ ٹاپ پر 10 ہیں، پھر 313 ہیں، پھر جو اصحاب بیعت رضوان ہیں، پھر وہ جو مکے کی فتح سے پہلے آ گئے، پھر بعد یہ گریڈیشن. پھر نمبر 4 وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی. یہ 4 چیزیں اب چونکہ نہیں ہیں اور نہ آئیں گی، لہذا ایگزیکٹ وہ نظام نہیں. خلافت سے مراد صرف اتنی بات ہے، خلافت جو ہے وہ حاکمیت کے مقابلے میں ایک شے ہے. حاکمیت کا اختیار اور خلافت کا اختیار اس کا برابر نہیں ہے. جو اللہ کا حکم آ گیا اس کے ساتھ رسول کا حکم آ گیا، وہ تو امپلیمنٹ ہوگا. جو یہاں نہیں ہے اب اس کے اندر آپ وہاں بھی مشورہ کیجئے، طے کیجئے اور نظام بنا لیجئے. اس میں آپ فیڈرل بنائے نظام، اس میں آپ جو ہے یونٹری بنائے نظام، وہی جو صدارت کی بات، اور صدارت بنا لے پارلیمانی. اگرچہ صدارتی نظام زیادہ لاجیکل ہے، زیادہ صحیح ہے، زیادہ آسانی سے ورکیبل ہے، اور یہ خلافت راشدہ کے نظام سے قریب تر ہے. ڈاکٹر صاحب اس جو پورا مصرع ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، ایک ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ بھی ہوتی ہے، اور ہم نے اس کا تجربہ دیکھا ہوا ہے اس ملک کے اندر. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے، ہٹلر جو تھا وہ الیکٹڈ، سارے جو آئے ہٹلر جو ہے مطلب پاپولرلی الیکٹڈ آدمی تھا، 2 کروڑ کے قریب تھا. تو وہ جو دیو استبداد جمہوری کباب پائے کو، جو پہلے میں نے کہا تھا، وہ جو دیو استبداد جب وہ لبادہ اوڑھ کے آتا ہے فیوڈلزم کا، اسلام ٹرائبل سوسائٹی، بڑا ایک کمال بات انہوں نے 4تھا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی ہوتی ہے ایگیلیٹیرین، فیوڈل ہوتی ہے ایگریرین. یہاں ایک کیسے اس کو ہم اجتہاد، آپ نے اجتہاد کیا بات کر، یہاں کیسے آئے گا؟ دیکھیے لیٹس فرسٹ بی ویری کلیئر کہ دیوی استبداد جو علامہ نے اصطلاح استعمال کی ہے اس کے اسپیسیفک معنی ہیں. اس زمانے میں دیوی استبداد تھا جو کہ ویسٹرن پاورز تھی، اور آپ اس کو اس طرح وسعت نہ دیں کہ آپ اس کو یہ کنسیڈر کریں کہ کوئی بھی شخص جو بھی اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے، خواہ وہ فیوڈل ہو خواہ وہ کچھ بھی ہو، تو وہ دیوی لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارا ایم این اے جس وقت جیتتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلے اس کا کام یہ ہوتا ہے وہ کیسے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے. وہ تو ایک علیحدہ مثال ہے، آپ اس کو نہ تو اسلام سے اس کا تعلق ہے کوئی، وہ تو آپ کا معاشرہ ہے. سوال یہاں پر میں جو یہاں پر اٹھتا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست ہماری جو ہے، خواہ ہم ڈیموکریٹک لے لیں خواہ ہم ڈکٹیٹوریل لے لیں، ان دونوں کے اندر چنگیزی ضرور آئی ہے. دین کے تابع، آپ کی جو بات صحیح ہے، دین اس کو ہم کس سطح پہ کر سکتے ہیں، مطلب اس کی کوڈیفیکیشن، کیا ایسا کام آج تک ہو چکا ہے؟ اصل میں کوڈیفیکیشن آف لاز جو ہے وہ اس سطح پر نہیں ہوا ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہوگی. یہ کوڈیفیکیشن انہوں نے کی ہے اپنے اپنے مسلک کے اندر. آج جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہاں پہ اسلامی نظام آئے تو کس کی فقہ نافذ ہوگی. اس کا یہ مجھ کو دیا گیا تھا، یہ جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں علماء کنونشن ہوئی تھی، یہ 20 اگست 1980 تھا شاید، تو اس میں مجھے یہ مضمون دیا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہاں فرقہ واریت کا حل کیا ہوگا. میں نے کہا تھا کہ آج جہاں تک پرسنل لا ہے اسے مسلکوں کے حوالے کر دیجئے، ڈونٹ ٹچ اٹ. حنفی کا ہے، مالکی کا ہے، شافعی کا ہے، جعفری کا ہے، یہ 1200 250 1250 ان کی عمریں ہیں، ان کو آپ ہلا نہیں سکتے. اور ان کو انگریز نے بھی نہیں چھیڑا تھا، اور ان کو ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو بھی نہیں چھیڑنے دیا، اپنے فیملی لاس انٹیکٹ رکھے. البتہ جو لا آف دی لینڈ ہے اس میں کسی فقہ کی پابندی نہیں. ساری فقہیں میں نے تو 8 گنوائی تھی، یہ 4 سنیوں کی ہے، پھر جعفری ہے، پھر زیدی ہے، پھر ظاہری ہے، پھر عباضی ہے جو ان کی ہے خوارج کی. ان سب کو ہم سمجھیں گے کامن ہیریٹاج ہے ہمارا علمی. ہم اس سے ریفرنس لیں گے، جیسے کہ عدالتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ فلاں عدالتوں کے نظائر پیش کیے جا رہے ہیں، اور نیو کوڈیفیکیشن کے ساتھ نیو لیجسلیشن ہوگی جو ہمیں کرنی ہوگی، ان سے ہم مدد لیں گے.
اصل سورس قرآن اور سنت. یہ نیو لیجسلیشن ہوگی. یہ نیو لیجسلیشن ناظرین دیکھیں کیسے ہو سکتی ہے اور چنگیزی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں دین کے تابع ہو کے. تھوڑے سے توقف کے بعد.